قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا ہے. بظاہر یہ خطاب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن مراد جو ہے وہ ساری امت کی ہدایت ہے، کیونکہ دنیا میں کفار کے پاس دولت بھی ہے، طاقت بھی ہے، شوقت بھی ہے، اور ابتداء اسلام سے مسلمانوں میں کمزوری ہے، ضعف ہے، تندرستی ہے، فاقہ ہے. یعنی مکی زندگی تو ساری میرے محبوب کی دشمنوں کے مقابلے میں گزری، اور جو اسلام لے آتے تھے وہ کھل کے اپنے اسلام کا اظہار بھی نہیں کر سکتے تھے، اور اگر کسی کے اسلام کا اظہار ہو جاتا تھا تو پھر کفار ان کو بہت بڑے بڑے عذابوں سے گزارتے تھے. اور اس کے بعد جب ہجرت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بعض کو دو ہجرتیں کرنی پڑی. مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. لیکن ہجرت کے بعد بھی عالم تھا کہ مہاجرین کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سارا گھر اپنا سب کچھ چھوڑ کے مدینہ منورہ اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کر گئے. حتیٰ کہ ان کے گزر بسر کے لیے، ان کی معاش کے لیے، رہائش کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مہاجر اور انصاروں میں موافقات کرنی پڑی کہ حضور پاک نے انصار کو بھی جمع فرمایا، مہاجرین کو بھی جمع فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ تم گھر والے ہو اور یہ مہاجر ہیں، اب آپس میں تمہیں بھائی بناتا ہوں. تو ایک مہاجر کو ایک انصاری، ایک مہاجر ایک انصاری حضور بھائی بناتے گئے تاکہ ہر آدمی ایک ایک کا بوجھ اٹھا لے. اور اسی طرح بعین ہی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں 3 مہینے تک آگ بھی نہیں جلتی تھی، کیونکہ کیا پکایا جائے، جب پکانے کے لیے کچھ نہیں تو پھر آگ جلانے کا کیا مطلب. مانا یہ تھا کہ حضور کے گھرانے میں کچھ بھی نہیں پکتا تھا. اور اسی طرح بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب تک خیبر فتح نہیں ہوا حضور کے گھر والوں نے تو کبھی کھجوریں بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی. یعنی کھجور بھی کھانے کو وہ ملتی تھی تو گزارے کے لیے ملتی تھی. اور اصحاب صفہ جو ہیں ان کا تو یہ عالم تھا کہ نہ گھر ہے نہ ٹھکانہ ہے، وہ تو مسجد میں رہتے تھے. ابھی تک مسجد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تھڑا سا بنا ہوا ہے مقام اصحاب صفہ کا،
یہیں اصحاب صوفہ بیچارے بیٹھے رہتے، رات کو بھی یہیں سو جاتے اور ان کے گزر بسر کا یہ عالم تھا کہ کوئی انصاری اپنے باغ میں سے کوئی کھجوروں کا گوشہ لے آتا تھا اور رسی باندھ دیتے تھے، اس سے لٹکاتے، اس میں جو دانے پک جاتے تھے وہ کھا لیتے تھے، جو کچے رہتے تھے وہ رہتے، اس کا انتظار کرتے۔ اس طرح فقر و فاقہ کے عالم میں زندگی گزر رہی تھی۔ اور اسی طرح ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ میرے محبوب دو عالم، رحمت دو عالم، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضور ایک پرچے پہ سوئے ہوئے ہیں، یعنی بچھانے کے لیے کپڑا بھی نہیں، اور اس پرچے کے جو داغ ہے وہ حضور کے بدن پہ آ گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسر اور کسرا کو دیکھو، ان کے شاہی محلات، ان کے انتظامات، ان کے پاس دولت کی فراوانی، اور آپ تو امام الانبیاء والمرسلین ہیں، اور آپ کا یہ عالم ہے کہ گھر میں بچھانے کے لیے بستر بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اچھا ابھی تک تم پریشان ہو؟ اللہ کے بندے، ان کے لیے عیش دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہے، تو ہمارا تو ابھی وہ عیش کی منزل ہی نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا جو ہے یہ تو دار العمل ہے اور دار الاختبار ہے اور دار الامتحان ہے، اور آسان لفظوں میں مسافر خانہ ہے۔ تو کوئی عقل مند آدمی یہ تو نہیں کرتا نا کہ ایئرپورٹ پہ ہوائی جہاز پہ بیٹھنا ہو تو وہاں جا کے پہلے بستر لگائے، پلنگ بچھائے، تو پتہ ہے ابھی 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے کے بعد ہم نے چلا جائے۔ وہ تو الٹا سامان لپیٹ کے رکھتا ہے، اور عقل والے کم سے کم سامان ساتھ رکھتے ہیں کہ بھائی بلا وجہ منتیں کرنی پڑے، پریشانیاں اٹھانی پڑے، وزن زیادہ ہو جائے پھر واپس کرنا پڑے، اس کو کہتے ہیں اٹھاؤ ہی تھوڑا، اور آرام سے وہ چلے جائیں۔ تو پھر بھائی یہ دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے، یہاں کیا دل لگا گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے جو اصل مقام ہے وہ آخرت۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دنیا میں بھی اپنے بندوں کو نواز دیتے ہیں، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تخت بھی دیا، بخت بھی دیا، جن و انس بھی تابع کر دیے، اور سونے کی اینٹوں کے گھروں میں فرش بھی لگوا دیے، دکھانے کے لیے کہ ہم دینا چاہیں تمہیں دے سکتے ہیں تو اپنوں کو کیوں نہیں دے سکتے؟ اگر ہم دشمنوں کو دے سکتے ہیں تو دوستوں کو کیوں نہیں دے سکتے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے لو کانت الدنیا، یہ اگر دنیا اور اس کی زینتیں، ان کی قدر جو ہے قدر جناح بعوضۃ، ایک مچھر کے پر کی برابر بھی اللہ کے ہاں حیثیت ہوتی تو اللہ دشمن کو تو کبھی نہ دیتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں اصل زندگانی جو ہے وہ آخرت کی زندگانی۔ ہم دنیا میں ایک وقت گزارنے کے لیے آئے ہیں، ہم دنیا میں گویا امتحان کے ایک دور سے گزرنے کے لیے آئے ہیں، اور اس کے بعد جو مومن ہے اس کے لیے راحت ہی راحت ہے، انعام ہی انعام ہے، اور ایسے انعام ہیں جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، اور یہ دنیا والوں کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ اور آپ کے ماننے والے ان کی طرف نہ دیکھا کریں، ان کی دنیاوی لذتوں کی طرف نہ دیکھا کریں،
ہم نے تو ان کو اس لیے دیا ہے لنفتنہم فیہ، ہم ان کو دولت دے کے آزمائش میں ڈال چکے ہیں کہ دولت ملنے کے بعد یہ اتراتے ہیں، دولت ملنے کے بعد یہ تکبر میں پڑتے ہیں، یا دولت ملنے کے بعد یہ جھک جاتے ہیں اور اپنے اللہ کو مانتے ہیں۔ اصل رزق جو ہے وہ تو آخرت کا ہے، جو تیرے رب کے پاس ہے، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کے اور آپ کی امت کے لیے بھی قیامت تک یہ مسئلہ حل کر دیا کہ کبھی یہ نہ دیکھا کرو کہ فرعون کے پاس کیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ہے، کبھی یہ نہ دیکھا کرو کہ نمرود کے پاس کیا ہے اور ابراہیم الخلیل کے پاس کیا ہے، کبھی یہ نہ دیکھا کرو کہ میرے آقا محمد عربی کے پاس کیا ہے اور ابھی جہل اور ابھی لہب کے پاس کیا ہے۔ تم نے اگر دیکھنا ہے تو معال پہ نظر ڈالو، انجام پہ نظر ڈالو۔ کیا انجام کے اعتبار سے ابو جہل کی کمپنی کامیاب رہی یا میرا مدنی محمد مصطفیٰ کامیاب؟ انجام کے اعتبار سے فرعون کامیاب رہا یا موسیٰ علیہ السلام کامیاب؟ انجام کے اعتبار سے حضرت ابراہیم الخلیل کامیاب ہوئے یا نمرود کامیاب ہوئے؟ یہ تو ہمارے سامنے واقعات ہیں، بلکہ سابقہ کتابوں کی روایات میں یہ ملتا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آپ اللہ کی توحید کے لیے اس امتحان سے بھی گزر گئے، اور جب منجنیق میں بٹھا کے ان کو پھینکا گیا آگ میں، تو اللہ نے آپ کو حکم دے دیا کہ ٹھنڈی ہو جائے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد جو ہے ملوں میں وہ الاؤ روشن ہے، آگ جل رہی ہے، اور دشمن خوشیاں منا رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں کہ آج ہمارا سب سے بڑا دشمن جس نے ہمارے خداؤں کو توڑ ڈالا تھا، آج ہم نے اس کو جلا ڈالا۔ اور نمرود بھی اپنی شاہی محل کی چھت پہ کھڑے ہوئے وہ نظارہ دیکھ رہا ہے کہ کیسے آگ اٹھ رہی ہے، کیسے لپٹیں کٹ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ ذرا آگ کا پردہ ہٹا دو، میں دکھاتا ہوں کہ میرے خلیل کا کیا حال ہے۔ اب جب پردہ ہٹا اور نمرود کی نظر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام تو ایک اعلیٰ پوشاک پہن کے بیٹھے ہیں اور پھل فروٹ آگے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور بڑے میں کھا رہے ہیں، اور اوپر آگ جل رہی ہے۔ تو فوراً نمرود کے منہ سے بے ساختہ یہ نکلا کہ نعم الرب رب ابراہیم، ابراہیم رب تو تیرا رب ہے جس نے تجھے آگ میں بھی سنبھال لیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ انجام کس کا کامیاب۔ اسی طرح دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، بیچا گیا، غلام بن گئے، لوگوں کے گھروں میں ایک غلامانہ زندگی گزارنی پڑی، پھر جیلوں میں جانا پڑا، ستائے گئے، امتحان میں ڈالے گئے، لیکن انجام کامیاب کون؟ انجام کے طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام کامیاب ہوئے، اور والدین جو تھے وہ مل گئے، جن بھائیوں نے تکلیف پہنچائی تھی انہوں نے معافیاں مانگی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں تسلی فرماتے ہیں قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے دل مبارک اور مومنین کے قلوب کے لیے کہ اطمینان کریں، دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لعب ولعب، یہ تو ایک کھیل تماشا۔ جیسے بعض علماء نے فرمایا کہ دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے دو بچے گلیوں میں بیٹھتے ہیں نا، تو کھیل کھیل میں گھر بناتے ہیں کہ یہ گھر ہے، یہ موٹر کا گیراج ہے، اور یہ ہمارا بیڈ روم ہے، اور یہ ہمارا ڈائننگ ہے، اور یہ ڈرائنگ ہے، اور یہ ہمارا لان ہے، اور یہ ہمارا جناب کچن ہے۔ اور جب کھیل سے دل بھر جاتا ہے، اٹھ کے پاؤں مارتے ہیں تو سارا گھر بار ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا تو یہ ہے، اس دنیا کی مثال تو ایسے ہے۔ آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے محل بنائے لیکن بیٹھنا نصیب نہ ہوا، رات قبر میں آ گئے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آرہ بہار روپے اور آرہ بہار کی دولتیں کمائی لیکن خرچ کرنا نصیب نہ ہوا اور قبر میں چلے گئے۔
آج بھی کتنے لوگ ہیں کہ جن کے گھروں کے اندر نوکر بھی 8-8 10 قسم کے کھانے کھاتے ہیں، لیکن اللہ نے بیماری لگا دی ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں کھا سکتے۔ اور جی ہمارے لیے تو پرہیزی کھانا آئے گا، مرچ نہ ہو اور نمک نہ ہو اور فلاں نہ ہو اور فلاں نہ ہو، تو اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو لذت تو ہے ہی، پھر گھاس کھانے میں یا روٹی کھانے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں فرماتے ہیں کہ ان کی ظاہری دنیا اور لذت اور زہرا اور رونق کی طرف نظر ہی نہ ڈالے، یہ تو بالکل امتحان اور ابتلا کے دور سے گزر گئے۔ اور اصل رزق وہ ہے جو تیرے رب کے پاس، اصل نعمتیں وہ ہیں جو تیرے رب کے پاس ہیں۔ الدنیا فانیۃ والاخری باقیۃ، نعیم الدنیا زائلۃ، دنیا کی نعمتیں زائل ہونے والی ہیں، فنا ہونے والی ہیں، اور آخرت کی نعمتیں جو ہیں وہ باقی رہنے والی ہیں۔ اور آخرت کی نعمتیں کیسی ہیں؟ فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں ہے اور جن کو کانوں نے سنا بھی نہیں ہے، اور جو انسان کے دل و دماغ کے افکار میں بھی نہیں آ سکتی، اللہ نے وہ نعمتیں بنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ایسی نہریں بنائی ہیں، وہاں ایسے محل، موتیوں کے محل بنائے ہیں، موتیوں کے خیمے بنائے ہیں، اللہ نے وہاں ایسی حوریں رکھی ہیں، اور وہ ایسی پاکیزہ ہیں کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ نہ ان کو کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے چھوا ہے۔ وہ محفوظ ہیں، وہ مامون ہیں، وہ مسعون ہیں، وہ مکنون ہیں، اور اپنے وقت کے انتظار میں ہیں، کأنہن بیض مکنون۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ میرے مومنوں کا تو یہ عالم ہوگا، فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ وفرش مرفوعۃ واکواب موضوعۃ۔ اور ان کے چہرے کا یہ عالم ہوگا کہ وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ، ان کے چہروں پہ خوشی کا رنگ ہوگا اور ان کے چہرے مسکراتے ہوئے ہوں گے، ان کے چہرے بشارتوں کے ساتھ سونے کے رنگ میں چمک اور دمک رہے ہوں گے، اور وہ لوگوں کو ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے، تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اور ان کو اللہ کے ملائکہ سلام کر رہے ہوں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ ان پہ سلام فرمائیں گے، سلام قولا من رب رحیم، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت اور دیدار نصیب ہوگا۔ تو اس لیے اللہ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد اللہ نے حکم فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ میرے محبوب آپ اپنے اہل کو بھی حکم کریں اور خود بھی اور اہل کو بھی حکم کریں نماز کے لیے، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر گھر میں اہل، عیال، بیوی، بچے، بھائی، بیٹے، بہنیں، اگر سب نماز کا ماحول ہو، دین کا ماحول ہو، تو پھر دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھو نا، اگر آدمی گھر میں خود تو نمازی ہے لیکن بیوی بے نماز، خود باحیا ہے بیوی بے حیا ہے، خود شریف ہے اور بیوی جو ہے شرافت سے دور ہے، تو عذاب ہو گیا نا گھر۔ اگر ماحول بھی بیوی بن جائے تو پھر ایک آدمی کے لیے دین پہ چلنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کا وقت ہوتا تو بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر کے دروازے پہ آ کے فرماتے الصلاۃ الصلاۃ، اور اسی طرح بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا اور عشر الاواخر آ جاتا، فرماتی ہے شد مئزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ۔ حضور پاک اپنی چادر باندھ لیتے، کیا مانا؟ بیویوں کی طرف توجہ نہیں کرتے،
اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والیوں کو بھی جگاتے کہ نماز، اور فرمایا احیا لیلہ، حضور ساری رات جو ہے وہ عبادت میں گزارتے تھے، جاگتے جاگتے گزارتے تھے۔ تو اس لیے حکم ہے کہ صرف یہ نہیں کہ تم نے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، حالانکہ اللہ تو جانتے ہیں میرا مدنی بھی نمازی، میرے مدنی کے گھر والے بھی نمازی۔ حضور کی بیویوں کا تو یہ عالم تھا کہ عبادت کرتے کرتے ایک بیوی صاحبہ نے تو اپنے بالوں میں رسی باندھ رکھی تھی کہ اگر نیند آنے لگے تو جھٹکے میں کھل جائے، یعنی ساری رات جاگتے میں گزرتی ہے، عبادت میں گزرتی ہے۔ اللہ حضور کی امت کو تعلیم دینا چاہتی ہیں کہ آپ اپنی امت کو سمجھا دیں کہ گھر والوں کو نمازی بنائیں، بچوں کو نمازی بناؤ، گھر والوں کو نمازی بناؤ۔ حدیث میں حکم ہے کہ مروا صبیانکم، اپنے بچوں کو نماز کے لیے کہو، اور جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو پھر ان کو مار کر بھی نماز پڑھاؤ۔ اپنی بیوی اپنے، کیونکہ کلکم مسئول عن رعیتہ، اگر تم تہجد گزار ہو، اگر تم شب بیدار ہو اور تیری بیوی نماز نہیں پڑھتی تو قیامت میں تجھے سزا ملے گی کہ بیوی تیرے تابع تھی، بیوی تیرے حکم کے تابع تھی، جب تیرے لیے کھانا بنا سکتی ہے، تیرے کپڑے دھو سکتی ہے، تیرا گھر سنوار سکتی ہے، تیری نفسانی خواہش کو پورا کر سکتی ہے، تو پھر تیرے حکم پہ اللہ کی عبادت کیوں نہیں کر سکتی؟ اس لیے حکم ہے کہ اپنے خود بھی جاگو اور گھر۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ فَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اسی میں جم جاؤ۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ تم کما کے بیت المال میں جمع کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ان اللہ هو الرزاق، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ نے فرمایا نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق دیں گے، ہم نے تمہیں رزق کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی لیے سابقہ کتابوں میں ایک حدیث مبارک ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، اے ابن آدم میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تم کھیل کود میں وقت نہ گزارو کہ کھیل میں بیٹھے ہیں، فلموں پہ بیٹھے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، 12 گھنٹے تاش کھیل رہے ہیں۔ ایسی آوارہ زندگی تو کسی کافر کی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ فرماتی ہیں کہ یا ابن آدم خلقتک، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اگر عبادت کی توفیق نہیں ہے تو سو جاؤ، اگر بولنے پڑھنے کی توفیق نہیں ہے تو خاموش ہو جاؤ، برے دوستوں سے بچ جاؤ، غلط صحبت سے بچ جاؤ، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کر لو، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی خدا ملتا ہے۔ یاد رکھو اگر لوہا ڈھونڈو گے تو لوہار سے ملے گا، جوتا ڈھونڈو گے تو موچی سے ملے گا، کپڑا ڈھونڈو گے تو کپڑے کی دکان سے ملے گا، اور اگر اللہ کو پانا ہے تو پھر اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی، ان کے بغیر پھر کیسے سودا بن سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا یا ابن آدم خلقتک، اے ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب وقسمت رزقک فلا تتعب، اور میں نے تیرا رزق تقسیم کر دیا ہے، اور جو میں نے لکھا ہے نہ زیادہ ہو سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے، پھر کیوں اپنے آپ کو عذاب میں ڈالتے ہو؟ کبھی رشوت لے کے جہنم خرید رہے ہو، کبھی جوا کھیل کے جہنم لیتے ہو، کبھی سود کھا کے جہنم لیتے ہو، کبھی جھوٹ بول کے جہنم لیتے ہو۔ کیا ضرورت ہے کہ پیسے کے لیے حرام کھاؤ، جہنم کے حقدار بنو؟ چھوڑ دو، جو میں نے لکھا ہے وہ تمہیں ملنا ہے، اور اس سے نہ زیادہ ہو سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہے رزق کھول دے۔ دیکھا نہیں کتنے جاہل لوگ ہیں، انگوٹھا لگاتے ہیں لیکن بینک بھرے ہوئے ہیں، اور کتنے علماء ہیں لوگوں کے گھر سے روٹی جاتی ہے، کھاتے ہیں، کوئی کپڑا بیچتا ہے، کوئی باسکٹ بنا کے بھیج دیتا ہے، کوئی گھڑی لے کے بھیج دیتا ہے، لوگوں کے پانگے تانگے پہنتے ہیں۔
یہ اللہ کا نظام ہے. اس لیے حضرت وکیع نے فرمایا تھا رضینا قسمت الجبار فینا کہ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں. لنا علم وللجہال مال، اللہ نے ہمیں قرآن و حدیث کے علم سے بختور کر دیا ہے اور جاہلوں کو دولت دے دی ہے. فرمایا ہم اسی پہ راضی ہیں. ان کے مقدر میں دولت ہے، ہمارے مقدر میں قرآن ہے. ان کے خزانے پیسوں سے بھرے ہیں، ہمارے خزانے حدیث محمد مصطفیٰ سے بھرے ہیں، فرمان رسول اللہ سے بھرے ہیں. وہ سارا دن گنتے رہتے ہیں 2 2 4. ہم کہیں گے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے ذمہ ہے جی کیش بک لاؤ، چیک بک لاؤ، بینک شیٹ لاؤ. ہم کہیں گے بخاری لاؤ، ترمذی لاؤ، مسلم لاؤ. وہ ادھر نظر ڈالیں گے، ہم حدیث محمد مصطفیٰ سے نظر ڈالیں گے. اس کے بعد بھی اگر عالم مطمئن نہ ہو تو پھر اس سے بڑا بد نصیب ہوئی جس کو اللہ نے اپنے علم کے لیے چن لیا ہو. میں تیرا اگر کوئی دشمن اور کبھی پیاری چیز اس کو دو گے، تم بھی تو دیکھو نا، کوئی تمہارا دوست ہو نا کہ یار جلدی آنا، آج تمہارے لیے میں نے بڑا بہترین کھانا بنوایا، بچے آیا ہوں کہ آیا یا دوست پھر کھائیں گے. تو آدمی اپنے محبوب کے لیے اچھی چیز رکھتا ہے. تو قرآن حدیث سے اچھی چیز کوئی ہے؟ تو جو اچھی چیز اللہ نے جس کو دی ہے وہ اللہ کے محبوب ہیں یا دولت والے اللہ کے محبوب ہیں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. ہم تمہیں رزق دیتے ہیں. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور انجام کامیابی کن کے لیے ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے حکم پہ چلنے والے ہیں. اب مفسر فرماتی ہے قول تعالیٰ لنبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا نام آئے درود پڑھا کرو، غفلت نہ کیا کرو. اللہ اکبر. اور کوئی عمل تو ہے نہیں پلے میں، شاید اللہ اسی درود کی وجہ سے بخشوں کہ میرے محبوب سے درود بھیج رہے ہیں، چلو ہم بھی رحم کر دیں. تو اس لیے جب بھی حضور کا نام آئے پورا درود شریف نہ پڑھ سکو تو صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتی ہے لا تنظر الى ما هؤلاء المسرفون اشباهم ونظرهم فيه من النعيم. میرا مدنی ان لوگوں کی طرف نظر نہ ڈالیں جو دولت میں کھیل رہے ہیں، ان کی طرف بالکل نظر نہ ڈالیں، یعنی تعجب نہ کریں. فانما هو زهرة زائلة ونعمة حائلة. یہ ایسی رونق ہے جو ختم ہونے والی، ایسی نعمت جو مٹ جانے والی. ہم نے ان کو کیوں دیا؟ نختبرهم بذلك وقليل من عبادي الشكور. ہم نے ان کو دنیا دے کے امتحان میں ڈال دیا ہے، ہم نے ان کو دنیا دے کے اختبار میں ڈال دیا ہے. جتنا دنیا زیادہ اتنا امتحان زیادہ. دیکھو نا بڑے آدمی کے لیے کتنا، جب وہ مرتا ہے نا اس کو ہم ہائے محل، ہائے دولت، ہائے پیسہ، ہائے میرے پاس کیا ہوگا، ہائے میرے وارث کیا کریں گے، ہائے میری جائیدادوں کا کیا. فقیر آدمی کو کیا کرنا ہے؟ جہاں موت آ گیا رہے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ تو اگلی منزل آسان کر دے، باقی دنیا جانے، دنیا میں کامیابی کیا. اس لیے فرمایا کہ میرے محبوب ان کی طرف دیکھو ہی نہ، نظر ہی نہ ڈالو. اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ دنیا داروں کی طرف تعجب کی نظر سے دیکھنا جو ہے وہ بھی شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے کیا ہے کچھ بھی نہیں. لنكتب لهم وقال مجاهد ازواجا منهم يعني الاغنياء فقد آتاك خيرا مما آتاهم. ہم نے ان سے زیادہ بہتر میرا مدنی آپ کو اور آپ کی امت کو دیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ. میرا محبوب ہم نے آپ کو سورت فاتحہ عطا فرمائی، ہم نے قرآن عظیم عطا فرمایا. اس کے مقابلے پہ یہ دنیا کیا چیز ہے؟ وہ ایک لطیفہ ہے. ہمارے ایک عالم ہوتے تھے، بہت ہو گئے، حافظ اللہ وسایا دیروی، اللہ ان کی قبر سے کروڑ رحمتیں فرمائے. نبینا تھے، عالم تھے اور بہت
بڑا خطیب تھا قرائتی زبان میں. وہ جب پڑھتے تھے نا دارالعلوم دیوبند میں تو نابینا ہونے کے باوجود اپنے وقت میں وہ سب سے فرسٹ آئے تھے، اول نمبر آئے تھے. آنکھوں والے بعد میں اور نابینا فرسٹ نمبر آئے. بڑا اللہ نے علم دیا تھا اور آواز میں اتنی درد تھا نا ان کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اثر رکھا تھا کہ بس خطبہ شروع کرتے ہم لوگ رونا شروع ہو گئے. مجھے آج بھی یاد ہے احمد پور شرقیہ میں ہائی اسکول میں محرم کا جلسہ تھا. میں اس وقت یعنی بالکل ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا. تو بہرحال وہ علاقہ ہے ہمارا، تو وہ لوگ جو ہیں وہ والد صاحب کے احترام میں، چاہے ہم بچے تھے پھر بھی ہمیں بلاتے تھے کہ چلو بھائی آ جائیں. تو میں گیا تو وہ محرم تھا، سامنے شیعہ کا جلوس گزر رہا تھا. تو حافظ صاحب کی تقریر تھی اور حافظ صاحب تقریر کر رہے تھے. تو وہ بالکل جب شیعہ کا جلوس جو ہے نا جو سڑک پہ اس مقام پہ آیا جہاں آواز جا رہی تھی تقریر کی، اور حافظ صاحب بھی چاہتے تھے، حسین بھی یاد کر رہے تھے، تو انہوں نے تعزیہ چھوڑ دیا اور تبوت شبوت چھوڑ دیے، سارے آگے جلسے میں بیٹھ گئے. اتنا اثر تھا ان کی آواز میں، ماشاء اللہ. اللہ ان کی قبر پہ کرو، بہت موٹی تھے، بہت بھاری، بڑے سخت وزن بہت زیادہ تھا. اللہ ان قبر پہ رحمتیں فرمائے. میرے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے. اللہ مغفر ورحمہ وارحمہ. تو وہ حافظ صاحب جو ہے نا جی ایک جگہ تقریر کر رہے تھے، تو وہ کبھی تقریر میں ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، نتیجے بھی کبھی کبھی سنا دیتے تھے. مجھے یاد ہے ہمارے علاقے میں تقریر کی تو کہنے لگے اس علاقے والوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تمہیں جہنم کا عذاب نہیں دے گا. انہوں نے پوچھا کہ کیسے؟ انہوں نے کہا یہ سڑک تمہاری اتنی خراب ہے کہ دنیا میں جہنم کا عذاب ہو رہا ہے، اللہ ڈبل عذاب تھوڑا دے گا. اللہ عدل والا ہے. تم یہاں یہ دعا کی عذاب ہو گیا نا. تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کوئی جاہل ہوگا میرے جیسا، تو اس نے کہا جی پیر کا شان زیادہ ہے یا قرآن کا شان زیادہ ہے؟ جاہل ہوتے ہیں نا ہمارے. تو وہ تقریر میں کھڑا ہو گیا بے وقوف. تو اس نے کہا کہ حضرت حافظ صاحب یہ بتلائیں کہ شان جو ہے وہ پیر کی زیادہ ہے یا قرآن؟ فرمایا بھائی علمی بات کروں تو تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. قرآن کو اترے ہوئے 1400 سال ہو گئے، ہر گھر میں موجود ہے. تم پیر کو 14 دن گھر رکھو پھر فیصلہ کر لینا کہ پیر کا شان زیادہ ہے یا قرآن کا شان زیادہ ہے. اور اگر 1400 سال سے ہر گھر میں قرآن ہے، کسی کو نقصان تو نہیں دیا. تم پیر کو 14 دن تو گھر رکھو، پھر تمہیں خود بخود پتہ لگ جائے گا شان کا کہ کس کی شان زیادہ ہے. تو باقی حقیقت یہ ہے کہ کبھی ایسے جوابات کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ایسے حالات کی بھی ضرورت ہوتی ہے. مجھے یاد ہے اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے. تو ایک دن بالکل عین دوپہر کی گرمی میں اور موٹا آدمی پسینہ پسینہ اللہ معاف کرے ٹانگے پہ آیا اور بے ہوش بیچارہ ایسے چل رہا گئی. اور پوچھا کہ مکی صاحب کہاں ہیں؟ تو میرے ڈیرے سے آ گیا، بیٹھ گیا. میں نے شربت بنوائی، آدمی بلائے. ہمارے یہاں بجلی تھوڑی تھی، پنکھے کھینچنے والے ہوتے تھے، پنکھا کھنچوایا. پھر میں نے پانی رکھوایا. میں نے کہا سب غسل سب نے اتنے میں کھانا آ جاتا ہے، پانی پیا، غسل کیا، ہوش میں آ گئے. میں نے کہا حضرت خیریت ہے اس گرمی میں؟ اور وہ تو ایسا بندہ تھا نا مہینہ اس کے پاس تاریخ نہیں ہوتی تھی اور خود آ جائے کسی کے دروازے پر. تو معمولی بات تو نہیں تھی نا اب رات کا آنا. اس کے بعد ایک مہینے تک جلسوں کی تاریخیں نہیں ہوتی. میں نے کہا کہ حضرت خیر تو ہے؟ کہتے خیر نہیں ہے. میں کہا جی ہے کیا خیر؟ اللہ رحم کرے گا. کہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ میری 3 شادیاں ہیں. میں نے کہا ہاں پتا ہے. کہتے سب سے جو میری آخری بیوی ہے نا اس کی عمر چھوٹی ہے، وہ جوان ہے، کسی نے عالم سمجھ کے دے دی.
اب میرا ایک کرایہ دار ہے ساتھ کے مکان میں، وہ میری بیوی کو دیکھتا رہتا ہے اور پتھر مارتا ہے اور چھیڑتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ میں تو مہینے کے 28 دن باہر رہتا ہوں۔ میں بڑا پریشان ہو گیا، کوئی پیر نہیں چھوڑا، کوئی مولوی نہیں چھوڑا، سب کے پاس گیا، یار کوئی وظیفہ بتاؤ یہ میری جان چھوڑے، اس سے نکل جائے۔ کہتا ہے سارے وظیفے مکی صاحب پڑھ لیے، ایک ٹانگ پہ بھی کھڑے ہو کے پڑھ لیے، اب کسی میں کچھ ہے ہی نہیں، سارے پیر بالکل جھوٹے، سارے وظیفے بیکار گئے، وہ نکلتا ہی نہیں وہاں سے۔ اب ہر وقت مجھے وہاں انتظام کرنا، بندہ رکھنا، عورتیں رکھنا، بڑا مسئلہ ہو گیا، بیویاں کٹھی رہتی ہیں۔ تو میں پریشان ہو کے آیا ہوں کہ تمہارے والد صاحب بھی بہت بزرگ گزرے ہیں، تو ان کا کوئی عمل، کوئی وظیفہ تمہارے پاس ہو۔ میں نے کہا جی میرے والد صاحب کے پاس اللہ جانے ہو نہ ہو، مجھے تو نہیں آتا۔ باقی میں نے کہا میرے پاس عمل ہے، میں انتظام کر دیتا ہوں، میں کروں گا وظیفہ، ٹھیک ہو جائے گا سارا مسئلہ۔ کہتے ہیں مکی صاحب اگر ایسا ہو جائے نا، دیکھو تم میرے بچوں سے بھی چھوٹے ہو اور شاگردوں کے بھی شاگرد ہو سکتے ہو، لیکن میں تیری بیعت کروں گا، تمہیں پیر بناؤں گا۔ میں نے کہا حضرت بس آپ سمجھے نا کہ کام ہو گیا۔ یار کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا جی بس میں رات وظیفہ پڑھوں گا، 2-3 دن میں کام ہو جائے گا۔ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اس کا نام وغیرہ مجھے لکھ دو اچھی طرح، اس کا نام کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے، کہاں رہتے ہیں، وظیفہ جو پڑھنا ہے مجھے پتہ تو ہو نا کہ اس میں پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت نے مجھے نام لکھ دیا، سارا شکل وغیرہ، ایڈریس وغیرہ سارا سمجھا دیا۔ میں نے اپنے علاقے کے تھانیدار کو بلایا، میں نے کہا ایک پرچہ دو، ابھی گاڑی دو اور جا کے اس کو گرفتار کر کے لے آؤ گا۔ اور جب تک میں نے کہوں نا روزانہ صبح و شام ناشتہ جو ہے نا، 10 جوتے ناشتے میں، 10 کھانے میں، 10 رات کی روٹی کے ساتھ ملتے رہے۔ اور میں کہا سمجھ آگے، وہ تو ابھی قاری صاحب واپس ہی گئے ہوں گے کہ وہ اٹھا کے لے آئے اس کو۔ اب وہ پکڑا ہوا ہے، پولیس مار رہی ہے، وہ پوچھتا ہے میرا جرم کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں۔ وہ گئے خدا کے بندے، مجھے مارو، جو مرضی آئے کرو، بلکہ جو جہنم میں ڈالنا ہے، لیکن یہ تو بتاؤ میرا جرم کیا ہے؟ جی ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو اوپر سے حکم آیا ہے اس کو اٹھا۔ 3-4 دن کے بعد اس نے کہا یار کوئی مسئلہ تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا یار تم ایک اللہ والے کو چھیڑتے ہو، اس کی بیویوں کو دیکھتے ہو، ابھی بھی جرم پوچھتے ہو بدبخت۔ اس نے کہا جی میں وہ علاقہ چھوڑ دوں نا، کہ نہیں ابھی تو تم جیل جاؤ گے۔ وہ چلان کر دیا انہوں نے، وہ جیل گیا 3 مہینے۔ ہم نے مجسٹریٹ سے کہا ضمانت نہیں لینی اس بدبخت۔ 3 مہینے کے بعد اس کے وارث آئے، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمارے پاس پہنچے۔ کیا حافظ ہے، نابینا ہے، حافظ قرآن ہے، اس کی بیوی کو چھیڑتا ہے بغیرت۔ یہ تو شکر کرو کہ ہم نے قانونی مسئلہ کیا ہے، بلوچی فیصلہ نہیں کیا، ورنہ تو تم اس کو ڈھونڈ بھی نہ سکتے کہ کدھر گیا بدبخت۔ انہوں نے کہا جی بس یہ ڈیرہ غازی خان ہی چھوڑ دے گا۔ اور جناب حافظ صاحب آئے، مٹھائی لے کے کہتے بس تو میرا پیر ہے، تیرا وظیفہ بڑا مضبوط ہے، پیروں والے وظیفے کام نہیں کرتے۔ میں نے کہا جی وہ تو بزرگ ہوئے، ہم گناہ گار بلوچ ہو گئے، ہم یہ ڈنڈے والا وظیفہ وہ وظیفہ تو آتا ہوگا نا پیروں فقیروں کو، ہم جاہل آدمی، ہم تو بلوچی فیصلے کرتے ہیں۔ اتنے خوش رہے ساری زندگی دعائیں، اللہ ان کی خبر سے کروڑوں رحمت ہے۔ اللہ اکبر، اتنے یعنی اللہ نے زبان میں اثر دیا تھا کہ تقریر میں لوگ چیخیں مار کے بے ہوش ہو جاتے، اور ہزاروں لوگوں نے تاڑیاں رکھی ہوں گی، ہزاروں لوگوں نے تہجدیں شروع کی ہوں گی، ہزاروں لوگ نمازی بنے ہوں گے حافظ صاحب کی وجہ سے۔ اللہ ان کی قبر سے کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ان کے لیے دعا کریں، شاید اللہ ان کی وجہ سے ہم پر ہمارے پلے میں ہے کیا، یہی سکھایا گیا نا کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا
سبقونا بالایمان، اللہ نے حکم دیا کہ گزر گئے ان کے لیے دعائیں مانگو، میں تمہاری بخشش کر دوں گا۔ اس لیے فرماتے ہیں اللہ نے حکم دیا کہ میرا مدنی میں نے تمہیں قرآن دیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ وَكَذَلِكَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ تَعَالَى رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحس ولا يبصر، اور اللہ نے آخرت میں جو میرے مدنی کے لیے رکھا ہے اس کا تو کوئی حد بھی نہیں، کنارہ بھی نہیں، کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کیا مقام ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جیسے یہاں فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشروبة التي كان قد اعتزل فيها نساؤه حين آلى منهن فرآه متبصدا مضطجعا على رمال حصير وليس بالبيت إلا صبرة من خرز واهبة معلقة فابتدرت عينا عمر بالبكاء۔ جب میرے مدنی نے اپنی بیویوں سے قسم کھا لی تھی، ایلا کر لیا تھا، کان فی مشروبۃ، حضور پاک مشربہ کہتے ہیں جو کمرے کے اوپر دوسرا کمرہ بنا ہوا ہو، اس کمرے میں تھے اور حضرت عمر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب آپ داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضور پاک جو ہے رمال حصیر، یہ کھجوروں کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پہ محمد مصطفیٰ سوئے ہوئے، اور آپ کے گھر میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ایک مشکیدہ لٹکی ہوئی ہے اور وہ مشکیدہ بھی پرانی ہو چکی ہے۔ فابتدرت عینا عمر بالبکاء، حضرت عمر رونے لگ گئے، یا رسول اللہ خاتم الانبیاء، امام الانبیاء ہے اور گھر میں یہ عالم ہے۔ اور کہا فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گیا عمر، حضور نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو؟ فقال یا رسول اللہ ان کسرا وقیصر فیما ہما فیہ، میرا مدنی قیصر کسرا بادشاہوں کے ٹھاٹ دیکھیں، محل دیکھیں، قالینیں دیکھیں، دروازے دیکھیں، دولت دیکھیں، وانت صفوۃ اللہ من خلقہ، اور آپ ساری مخلوق میں سے جن کو اللہ نے چن لیا ہے سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے اجمل۔ فقال وفی شک نمد ابن الخطاب، حضور نے فرمایا خطاب کے بیٹے حضرت عمر کیا تم ابھی بھی شک میں پڑے ہوئے رو رہے ہو؟ یعنی کہ دنیا کی رونق کو دیکھ کے فرمایا اولئک قوم اجرتهم طیبات فی حیات الدنیا، حضور نے فرمایا یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے دنیا کے اندر نعمتیں دے دی، لذتیں دے دی، دولت دے دی، پیسہ دے دیا، کیونکہ آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ فقال أذهب الناس في الدنيا مع القدرة عليها إذا حصلت له ينفقها كذا وهكذا في بات الله المخلص في شيء لقدم۔ حضور پاک سب سے زیادہ زاہد، سب سے زیادہ عابد اور سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں لٹانے والے ہیں۔ اگر حضور کی خدمت میں کوئی مال بھی آ جاتا اس کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو، چین نہ ملتا جب تک کہ مال ختم نہ ہو جائے۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے آئے، تکبیر ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، حضور اپنے گھر میں دوبارہ تشریف لے گئے، واپس آئے، نماز پڑھائی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا کہ تکبیر ہو گئی ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ پھر گھر چلے گئے؟ آپ نے فرمایا مجھے خیال آ گیا کہ سونے کا چھوٹا سا ٹکڑا میرے گھر میں تھا، میں نے گھر والوں کو جا کے صدقے کا حکم دیا۔ ما ينبغي لنبی، نبی کی شان نہیں کہ اس کے گھر میں سونا چاندی پڑا ہو، اس لیے میں خیرات کا حکم دے آیا۔ حالانکہ دنیا میں علماء اہل حق کو رکھنا جائز ہے، لیکن مقام تقوی اور مقام عظمت کا تقاضا جو ہے وہ یہ ہے۔ قال ابن ابي حاتم قال يونس قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني مالك عن زيد بن ثابت سعيد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله
قال إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله لكم من زهرة الدنيا. حضور نے فرمایا اپنے صحابہ کو مجھے اپنی امت پہ جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ دولت کے دروازے کھول دیں گے میری امت پہ. جب دولت ملے گی تو فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں. قالوا وما زهرة الدنيا یا رسول اللہ. زہرت الدنیا سے کیا مراد ہے؟ فرمایا برکات اللہ. اللہ زمین کے برکات، زمین کے خزانے، زمین کے معادن سب میری امت کو عطا فرما دیں گے. وقال تعالی اسی زہرت الحیات الدنیا یا زینت الحیات الدنیا. وقال قتادہ لنفتنہم فی، لنفتنہم کا کیا معنی؟ فرمایا لنبتلیہم بہ، ہم ان کا امتحان لیتے ہیں. کبھی اللہ دولت چھین کے امتحان لیتے ہیں، کبھی دولت دے کے امتحان لیتے ہیں، کبھی صحت طاقت قوت دے کے امتحان لیتے ہیں، اور کبھی بیمار کر کے امتحان لیتے ہیں. بس دعا کریں کہ ہم کسی امتحان کے ساتھ ہم سے رحمت کا معاملہ فرمائیں. اس لیے فرماتے ہیں وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تیرے رب کا رزق جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا بھی، کیونکہ جن کو جنت کی نعمتیں ملیں گی وہ تو ہمیشہ ہوں گی. اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی. یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب کروا، ہر کلمے پڑھنے والے پہ رحم فرما. کہتے جی کہ اگر کوئی شخص پہلی دفعہ حج کر رہا ہے یا پہلا عمرہ کر رہا ہے تو اپنے والدین کو یا کسی دوست کے نام پہ کر سکتا ہے. میرا بھائی افضل یہ ہے پہلے اپنا کرو. حج ہے پہلے اپنا ادا کرو. عمرہ اللہ نصیب کرے پہلے اپنا کرو. جب اپنا حج اور عمرہ کر لو اور اس کے بعد پھر اللہ موقع دے تو اپنے والدین کے لیے بھی کرو، کوئی منع نہیں. اپنے والدین کے لیے تو عذر ہو یا نہ ہو آپ حج بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ عذر کوئی نہیں اور دولت والے ہیں تو ان پہ فرض ہے کہ وہ خود آئے. باقی کسی دوست کے لیے اگر وصیت کوئی کرے، علماء کہتے ہیں کہ اس نے کہا میرے لیے کرنا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وصیت نہ کرے تو نہ کرے. لیکن سب سے بہتر حل یہ ہے کہ تم عمرہ اپنے لیے کیا کرو اور کرنے کے بعد دعا مانگ لی کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما دے، اللہ عطا فرما دے. کہتے جی کہ میں نے قرآن مجید حفظ کیا تھا لیکن اللہ معاف کرے بھول گیا. دعا کرو جن بچوں نے یاد کیا ہے یا کر رہے ہیں اللہ ان کے سینوں میں قرآن دائم رکھے. جو بھول گئے ہیں اللہ ان کو پھر قرآن یاد کرنے کی توفیق دے. میرا بھائی تم دوبارہ یاد کرو اور توبہ کرو. توبہ کرو. اصل بات یہ ہے کہ قرآن ہمارے دل و دماغ میں اس لیے نہیں رہتا جب ہم گناہوں میں پڑ جاتے ہیں نا. جب گناہ کثرت سے ہو جائے تو اللہ اپنی نعمتیں اٹھا لے. پاک چیز جو ہے وہ پاک بدن میں رہتی ہے، پاک دلوں میں رہتی ہے. اسی لیے حضرت وکیل سے کسی نے کہا تھا نا کہ شکوت الی وکیل سوء حفظی، کہ امام وکیل کی خدمت میں گیا تو میں نے کہا کہ حضرت میرا حافظہ خراب ہے، مہربانی کریں. آپ نے فرمایا فاوصانی الی ترک المعاصی، فرمایا گناہ کرنا چھوڑ دو حافظہ ٹھیک ہو جائے. تو اصل تباہی جو ہے نا گناہوں کی وجہ سے دماغ خراب ہوتا ہے، حافظہ خراب ہوتا ہے. اور لیکن اب دودھ پاک چیز ہے، اس میں آپ پلیز چیز ڈالیں تو ٹھیک ہو جائے. اب دودھ میں آپ لیمون ڈال میں پھٹ جائے گا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں سب سے پہلے تو گناہوں سے توبہ کرو. اور وظیفہ یہ ہے کہ مشکات شریف حدیث کی کتاب ہے، وہ کتاب یہاں آپ کو مل جائے گی آسانی سے، کوئی مشکل نہیں. اس کے اندر آخر میں ایک وظیفہ لکھا ہے قرآن کے یاد کرنے کے لیے. ہر جمعرات میں وہ پڑھنا پڑتا ہے.
اور اس کا دعا کی ابتدا جو ہے نا، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما بکیتنی وارحمنی ان اتکلف ما لا یعنینی وارزقنی حسن النظر فیما یرضیک عنی یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. یا ایسے دعا وہ شروع ہوتی ہے تو وہ لے لے، یا کسی کتب خانے میں جا کے پوچھ لیں گے جی دعا حفظ قرآن جو حدیث میں ہے وہ ہمیں چاہیے. تو حضور پاک نے حضرت علی کو یہ دعا سکھائی تھی. تو اس کے بارے میں بھی علماء کہتے ہیں یہ تجربہ ہے الحمدللہ کہ آدمی اگر 7 جمعراتیں وہ دعا پڑھ لینا پھر انشاءاللہ زندگی میں قرآن نہیں بھولے گا. حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل اعمال میں محدثین لیتے ہیں. حج افراد میں ہم نے حج مفرد کرنا ہے انشاءاللہ. تو آپ 8 تاریخ کو احرام باندھ کے مینا عرفات جائیں گے. افضل یہ ہے کہ 10 تاریخ کو طواف زیارت بھی کریں اور صفا مروہ بھی دوڑیں. یہ سنت کے مطابق. باقی ہوتے ہیں حالات کہ کوئی بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، بیمار ہیں، ضعیف ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ 10 کو بہت بڑا ازدحام ہو جائے گا اور 8 کو لوگ جو ہے مینا چلے جاتے ہیں، رش کم ہو جاتا ہے. تو 8 کو احرام باندھ کے نفلی طواف کر کے صفا مروہ دوڑ لیں اور پھر اسی احرام میں چلے جائیں. تو 10 کو جب واپس آئیں گے تو صرف طواف زیارت کریں گے، صفا مروہ نہیں دوڑیں. تو یہ گنجائش ہے، یہ نہیں کہ ہر آدمی جان چھڑائے. حج کرنے کے لیے آئے ہو تو سنت کے مطابق کریں، جان نہ چھڑاؤ. حج کرنے کے لیے آئے ہیں تو باقاعدہ 8 کو احرام باندھو، ظہر سے پہلے مینا پہنچو، 5 نمازیں مینا میں پڑھو، 9 تاریخ کو عرفات میں جاؤ، سارا دن عرفات میں رہو، رات آ کے مزدلفہ میں گزارو، 10 تاریخ کی صبح بھی مزدلفہ میں پڑھو، آرام سے آ کے جمرۃ العقبہ پہ کنکریاں مارو. قربانی کرنی ہے قربانی کرو، بال مڈاؤ، احرام کھولو، غسل کرو، کپڑے پہنو، رات میں آ کے طواف زیارت کرو، صفا مروہ دوڑو، کوئی تکلیف نہیں. کہتے جی کہ ہمارے ملک میں کچھ لوگ جو ہیں کچھ عرصے کے بعد قبروں کو دوبارہ پختہ بناتے ہیں. بالکل ناجائز ہے. قبر کو پختہ بنانا ناجائز ہے. قبر پہ سیمنٹ لگانا، چونا لگانا، روضہ بنانا، کمرہ بنانا یا ایک بالشت سے زیادہ اونچا بنانا بالکل ناجائز ہے. قبر کچی ہو اور ایک بالشت کے برابر ہو، علامت رہے کہ مسلمانوں کی قبر ہے. اس سے زیادہ جو ہے یہ رواج آ گیا کہ بڑے آدمی ہیں تو سنگ مرمر لگا دو اور غریب مر جائے تو کوئی دفن کرنے والا بھی نہیں ملتا، حالانکہ مسلمان ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں حضور پاک نے منع کیا ہے کہ قبروں کو پختہ نہ بناؤ، قبروں پہ کبے نہ بناؤ، قبروں پہ کمرے نہ بناؤ، قبروں پہ چونا نہ لگاؤ، قبروں کے اندر یا باہر پختہ اینٹ بھی نہ لگاؤ. ہاں ایک بات ہے کہ اگر بعض علاقے سیلابی ہیں، کچی مٹی بہ جاتی ہے، مجبوری ہے تو الگ بات ہے. بعض علاقے ہوتے ہیں جیسے ہمارے سیلابی علاقے ہوتے ہیں، پانی کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں، فلڈڈ ایریا ہوتا ہے، قبریں بہ جاتی ہیں، قبریں جمتی نہیں ہیں، بیٹھ جاتی، وہاں اگر مجبور ہو کے بنانی پڑے تو بنائیں. اور اسی طرح جو ہیلا اسکات کرتے ہیں کہ قرآن پھرا کے گناہ معاف کرو، یہ بدعات ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک آدمی نے روزے میں زنا کیا، اللہ معاف کرے. بھئی اب لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ توبہ کرو، اللہ کے آگے روتے، توبہ کے علاوہ کوئی علاج نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسے کوئی ایک مسئلہ ہے جو تم نے پوچھنا ہے؟ توبہ والدین کے لیے حج کرو، عمرہ کرو، نفل پڑھو، خیرات کرو، جو مرضی ہے کرو.
نماز دوگانہ جب دو رکعت اللہ اکبر میں اور کیسے پڑھی جاتی ہے جیسے باقی پڑھتے ہو؟ اگر ایک آدمی نے حج کیا ہے اور اس نے طواف زیارت نہیں کیا، توبہ کرے، دم ادا کرے، دم کے پیسے نہیں 10 روزے رکھے، طواف زیارت تو کرو نا پہلے۔ طواف زیارت جب تک نہیں دہرائے گا اس وقت تو کوئی حل ہی نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ طواف زیارت کرے، جرمانے تو بعد میں بھرے، پہلے طواف تو کرے نا۔ ایک وطر جو ہے نا میرا بھائی، 2 رکعتیں ملا کے، صرف 1 رکعتیں پہلے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، سلام پھیر کے پھر 1 رکعت، یہ بھی حدیث مبارک میں موجود ہے۔ اور 3 رکعتوں کو ایک سلام کے ساتھ پڑھنا بھی حدیث مبارک میں موجود ہے۔ بلا وجہ لڑائی کی اور ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرا بھائی، جب آپ طواف افاضہ کریں گے یعنی طواف زیارت، اس میں رمل بھی نہیں ہوگا اور ارتباط بھی نہیں ہوگا، کیونکہ طواف زیارت میں تو ہم نے کپڑے پہن لیے، احرام ہے ہی نہیں، تو اتباع کیسے کریں؟ ایک چھوٹی بات سمجھو کہ طواف زیارت میں احرام تو ہمارا نہیں نا، ہمیں کھل گیا، ہم نے غسل کر لیا، کبھی شلوار اپنی پہن لی، اب کندھے نکالنے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ کندھا تو اس وقت نکالا جاتا ہے جب احرام ہو۔ اسی طرح طواف الوداع جب ہم کریں گے وہ بھی کپڑوں میں کریں گے، طواف الوداع کے لیے کوئی احرام تو نہیں باندھیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حج کا احرام ہے یا عمرے کا احرام ہے۔ اب آپ طواف کرنے آئے ہیں تو پہلے 3 چکروں میں کندھا بھی نکالیں اور رمل بھی کریں، اور وہ بھی صرف طواف میں، نہ صفا میں ضرورت ہے نہ آگے پیچھے ضرورت ہے۔ یہ ہمارے لوگوں میں ایک جہالت کی رسم بن گئی ہے کہ کراچی سے جو احرام باندھیں گے وہی کندھا نکال لیں گے، کراچی سے کندھا نکال کے آ رہے ہیں، اور تمام نمازیں کندھا نکال کے پڑھ رہے ہیں اور نمازیں مکروہ ہو رہی ہیں۔ بس ایک جہالت ہے، بس عادت ہے۔ اگر طواف میں وضو ٹوٹ جائے تو چھوڑ دیں، جا کے وضو کریں، پھر طواف پورا کریں۔ پاکستان میں 3 رکعت کا وتر پڑھتے ہیں، یہاں 2 پہ سلام پھیر کے وہ بھی ٹھیک پڑھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک پڑھتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی ایسی بات۔ کفر اسلام کو مٹانے کے در پہ ہے اور ہم ابھی تک انہی جھگڑوں میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ حضور کی امت کو اتحاد دے، اللہ حضور کی امت کو اتفاق دے، اور اللہ ہمارے نوجوان جو دین کے نام پہ بیچارے مجنون بنے ہوئے ہیں نا، اللہ ان کو بھی عقل دے، اور ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ اس بلد الامین کے امن کے لیے روزانہ اللہ سے دعائیں کرے کہ اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر مفسد کے فتنے سے محفوظ رکھے، اور ہر مفسد کے فساد سے محفوظ رکھے، اور ہر ظالم کے ظلم سے محفوظ رکھے۔ یہ جنون ہے، جنون، بے وقوفی ہے، نہ اسلام ہے نہ خدا رسول کا حکم ہے۔ اور اس انداز میں جو ہے نا، آپ الٹا دشمن کا بھلا کر رہے ہیں، آپ مسلمانوں کا بھلا نہیں کر رہے ہیں۔ آپ جیسے بھی پڑھیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ خیر میں وطر کی 3ری رکعت میں 1 دفعہ کل پڑھو، 3 دفعہ پڑھو، 200 دفعہ پڑھو، 800، کوئی قرآن ہے پڑھتے ہیں، کوئی بات، کوئی ایک صورت پڑھ لو کافی ہے۔ میں نے صفا مروہ میں صرف 1 چکر لگایا اور کسی نے کہا بس تمہارا عمرہ ہو گیا۔ ماشاءاللہ، مفتی بھی تو مفت بہت ہے نا۔ بعض مفتی ہوتے ہیں جو علم کا فتویٰ دیتے ہیں، اور بعض مفتی ہوتے ہیں مفت سے، یعنی مفت میں بن گئے، اور نہ پڑھا نہ پڑھایا نہ پتا ہے، بس مفتی بن گئے۔
تو ایک چکر کے بعد میں نے سر مڑا دیا، اس طرح پھر آگے پھر میں نے چکر پورے کیے ماشاءاللہ، یعنی جو پہلے کرنے تھے وہ بعد میں کیے۔ بہرحال ایک کم ادا کریں، آئندہ غلطی نہیں ہوگی، آئندہ عالم سے مسئلہ پوچھو گے انشاءاللہ۔ میں ایک مشکل میں پھنسا ہوا ہوں، حرم شریف میں دعائیں مانگتا ہوں، تیری دعاؤں میں کھوٹ ہوگا، ورنہ اللہ کے دروازے پہ مانگنے والا کبھی خالی نہیں جاتا ہے۔ اور تم مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے، بس لگے رہو، 2 رکعت پڑھو اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، چلتے پھرتے وضو ہے نہیں ہے کثرت سے پڑھو، اللہ کی رحمت سے سب مصیبتیں ایسے اڑ جائیں گی جیسے بادل ہواؤں میں اڑ جاتے ہیں۔ کہتے جی مجھے قرآن سے بڑا لگاؤ ہے، میں فرصت کے ٹائم میں قرآن پڑھتا ہوں، اپنی ساس سے پڑھتا ہوں، کسی مرد سے پڑھا کرو، عورت سے کیوں پڑھتے ہو؟ اگر مرد پڑھانے والا نہ ملے تو ساس بھی ماں ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اس دور میں ساس کے ساتھ بھی بیٹھنا جائز نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو پہلے ساس سے عشق کرتے ہیں، بعد میں لڑکی سے شادی کرتے ہیں۔ بالکل قرآن پڑھنا ہے مرد سے پڑھو۔ میں جدے میں رہتا ہوں، مجھے حج کی بکری رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو آپ پر تو ہے ہی نہیں، جدے والے بھی حج مفرد کا احرام باندھیں گے، مفرد حج کرنے والے کے ذمہ کوئی بکری نہیں حج کی۔ جو لوگ رمضان میں آ گئے ان پر بھی کوئی بکری نہیں۔ وہی ایک ہی سوال ہے بکری کا۔ اگر آپ نے پہلے حج کیا ہوا ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ ہر سال حج کریں، چاہے ابھی آپ نے عمرہ کیا ہے اور عمرے کریں، حج نہ کریں، کوئی بات ہے۔ حج زندگی میں ایک دفعہ اللہ نے فرض کیا ہے، ایک دفعہ آپ کر چکے ہیں، اب کوئی ضروری نہیں کرنا، چاہے نفلی حج کر لیں، نہ کریں نہ کریں۔ کہتے جی کہ اگر ہم نے اپنے ملک سے احرام باندھا عمرے کا، کوئی ایسی قانونی مجبوری ہو گئی کہ ہمیں احرام کھول دینا پڑا، تو اس کا مسئلہ یہ ہے، اگر سمجھ لیتے نا کوئی مشکل نہیں ہوتی، حدیث مبارک میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ آپ جب احرام باندھیں گے تو وہی نیت کر لیا کریں کہ اللہ محلی ہے سوابستنی، کہ میرا اللہ میرا پھر وہی مقام ہے جہاں تم روک دو گے۔ اگر اللہ روک دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو پھر آپ کو جرمانے سے بچ جاتے۔ اب یہ ہے کہ آپ بکری کیسے بھیجیں؟ کسی دوست کو فون کر دیں مکے میں، وہ آپ کی طرف سے بکری دیوے کریں، کیونکہ دم تو آپ پر پڑ گئی ہے، دم ایک سال۔ پیشاب کے قطرے آنے کی وجہ سے حالت احرام میں انڈر ویئر پہنے بالکل نہیں، سلا ہوا کپڑا نہ پہنے، ایسے کوئی کپڑا نہیں کیا اور باندھ لیں۔ ہمارے بچے کی آنکھ جو ہے وہ ضائع ہوگی، اللہ رحمت کرے، اللہ سب بے نور والوں کو نور عطا فرما، بیماروں پہ رحم فرما، یا اللہ ہماری سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی داخلی خارجی سب بیماریاں اپنی رحمت سے دور فرما۔ کہتے جی کہ میں حرم کے نزدیک کام کرتا ہوں اور مجھے چھٹی جو ہے وہ صرف 1 دن کی ملے گی اور حج بھی کرنا چاہتا ہوں، تو کوئی بات نہیں، آپ 9 تاریخ کو احرام باندھ کے سیدھے عرفات چلے جائیں، سارا دن عرفات میں رہیں، رات مزدلفہ میں گزاریں، صبح کی نماز پڑھتے ہی مزدلفہ سے پیدل چل پڑیں، انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں آپ جمرات پہ پہنچ جائیں گے، کنکری مارے، بال مڈائے، احرام کھول کے آ کے ڈیوٹی کریں، پھر رات کو جا کے کنکری مارایا کریں، کوئی مشکل نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔